ان میں استعمال ہونے والے قواعد، ان پہ بھی ایک نظر ہم نے سرسری ڈالی ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے خاص طور پہ جس عربی قاعدے اور اصول کے متعلق بات کی تھی وہ تھا ضمائر کا استعمال، یعنی کہ جب کسی نام کی جگہ ہم وہ، اس نے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو نام کی جگہ جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کو عربی میں ہم ضمیر کہتے ہیں، اردو میں بھی ویسے ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ ضمائر کے متعلق کہ ضمائر میں یا کوئی ورب ہو، فعل ہو، ان میں تین چیزیں ہمیشہ جو ہیں وہ ضرور بضرور پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی ضمیر جنس سے خالی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جب آپ وہ کہیں یا یہ کہیں، تم یا آپ کہیں یا ہم کہیں، تو اس میں نہ کوئی مذکر مراد ہو نہ کوئی مؤنث مراد، یعنی کہ ضروری ہے کہ اس میں جب بھی یہ ضمائر استعمال ہوگی ان میں تذکیر و تانیث کا خیال رکھا جائے گا، یعنی کہ مذکر مؤنث کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوں یا آپ کسی کے متعلق بات کریں وہ ضروری ہے کہ یا تو وہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے۔ اس کو ہم نے کہا تھا تعداد واحد تثنیہ جمع۔ تیسری بات کہ جب آپ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو یا تو وہ جس کے متعلق بات کر رہے ہیں موجود نہیں ہے، یا وہ ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس سے مخاطب ہو رہے ہیں، یہ ہے کہ آپ خود بولنے والے ہیں۔ تو گویا تیسری تقسیم یہ تھی پروناؤن کی ضمیر کی، اس میں یہ تھا کہ حاضر و غائب اور متکلم، یا تو شخص کوئی موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا، یا موجود کرنے والا سن رہا ہوگا بات کو، اس سے مخاطب ہوا جا رہا ہوگا، یا وہ بات کر رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ تقسیم تھی، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے ایک تقسیم، اور تعداد کے اعتبار سے دو تقسیم، اور حاضر و غائب کے اعتبار سے تین تقسیم۔ پھر ہم نے ہر ایک کی گنتی کی تھی، شمار کیا تھا کہ غائب کے بھی 6 ضمیریں اور غائب اور حاضر کی بھی 6 ضمیریں اور پھر متکلم کی بھی 6 ضمیریں۔ یوں ہم نے یہ بات بھی کی تھی، اس طرح ضمائر کی جو کل تعداد بن جاتی ہے وہ 18 ہے۔ تو آپ کے لیے یاد کرنے والا ہے کہ ضمائر ہوں یا افعال ہوں، فعل ہوں، ان کے جو فارم ہیں، ڈفرنٹ قسم کی فارم یا شیپس، یا آپ ان کو یوں کہہ لیں کہ وہ ان کے صیغے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 18 ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ ضمائر بسا اوقات شروع میں استعمال ہوتی ہیں، بسا اوقات کسی کے ساتھ مل کر بعد میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں کہ من انتا کے اندر ضمیر ہے، یہ اکیلی آ رہی ہے کسی کے ساتھ، اصل میں انتا من تھا، انتا من، یعنی کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آ رہی، جدا آ رہی ہے، بظاہر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد سے مراد یہ نہیں کہ ساتھ مل کے آ رہی ہے اس کے، یہ حقیقتاً الگ ہے اور جدا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہ جو ضمائر ہیں دو طرح استعمال ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی یا کسی کے سے جدا ہو کر آئیں۔ جب وہ جدا ہو کر آئیں ان کی
شیپ ان کا استعمال یعنی کہ ان کی شکل بدل جائے گی. شکل کیسے بدلے گی یہ بھی ہم نے بات کی کہ انتا اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے تو یہ کا کی صورت میں آئے گا. تو اس طرح اگر ہم نے کہا تھا انتی اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے تو وہ کی صورت میں ہوگا. اور یہ بات بھی کی تھی انا اگر شروع میں آئے یا جدا آئے تو پھر وہ انا، اگر کسی اسم کے آخر میں مل کر آئے تو پھر وہ یا کی صورت میں، جیسے قلمی، کتابی وغیرہ. اور دوسرا یہ بات کی تھی جو واحد مذکر غائب ہے یعنی کہ ایک شخص اگر جو موجود نہیں ہے اس کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہوا کے ساتھ کریں گے. اگر یہی ہوا جدا ہو کر آتا ہے کسی اسم کے آخر میں مل کر آتا ہے یہ الگ صورت ہوں گی. جدا ہو کر آئے تو ہوا، اگر کسی اسم کے آخر میں آئے تو پھر وہ ہو کی صورت میں آئے گا. جیسے قلمہ، کتابہ، ہوا ہوا ذہب، ہوا طالب، ہی طالبۃ. یہ بات. دوسرا یہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو مؤنث ہے اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جو پروناؤن یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہیا کہتے ہیں. ہیا یعنی کہ ہیا کی صورت میں وہ بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے. اب وہ جب کسی کے آخر میں آئے گا تو ہا بن جائے گا، ہیا جو ہے وہ ہا بن جائے گا. تو یہ مختلف ضمائر کی بات تھی. اب یہ یاد رکھیں یہاں جو ضمائر آپ نے پڑھ لی ہیں وہ ضمائر ایک تو انتا ہے جس کی فام جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے کی صورت میں کاف میں آئے گی، جیسے انتا، اینا، من اینا انتا اور مسموکا. دونوں کا ترجمہ ایک ہے، معنی ایک ہے، لیکن یہ آخر میں آ رہا ہے اور یہ جو ہے انتا یہ الگ اور جدا ہو کے آ رہی ہے، اس لیے یہ ایک الگ جو ہے وہ ضمیر. انا آ رہا ہے انا، تو اس کی صورت دیکھیں اسمی، یہ یا کی صورت میں آ رہی ہے. یہی انا بعد میں آیا تو می یا کی صورت میں آیا. ٹھیک ہے. اس طرح ہوا ہے، ہوا تو ہوا جو ہے شروع میں آیا، لیکن جب یہی ہوا ہم نے کسی کے آخر میں لگایا تو ہو کی صورت میں آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہیا ہے، جب شروع میں آیا تو ہیا، اور جب اس کے شروع آخر میں ہم نے کسی کے اسم میں لگایا تو وہ ہا بن گیا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہے زوجہا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ڈفرنٹ فارم. تو یہ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ بار بار سنیں گے تو یہ آپ پتہ چل جائے گا. باقی یہ کسی کتاب پہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو سینڈ بھی کر دوں جو ہے وہ، تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں. تو مثلا ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن. ٹھیک ہے. یہ جو 6 ہم نے بنائے تھے صیغے ضمیر کے، 6 صیغے جو ہم نے ضمیر کے بنائے تھے، وہ 6 صیغوں کے متعلق خاص بات یہ کہ ان میں سے ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھا رہی بات کی؟ اور دوسرے نمبر پہ بات، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ان دونوں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو گویا 4 کم ہو کے ایک اور 2 کم ہو کے وہ بھی ایک. تو اب ضمائر جو 6 ہم نے کل 18 بنائی تھی، 18 میں سے اب کتنے باقی رہ جائیں گی؟ 14. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس بات کی سمجھ آئی جو میں نے کیا کہا کہ ہم 2 عورتوں کے لیے بھی نحنو، اور ہم 2 مردوں کے لیے بھی نحنو، اور ہم سب مردوں کے لیے بھی نحنو، ہم سب عورتوں کے لیے بھی نحنو. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اسی طرح انا، میں ایک مرد کے لیے بھی انا، اور میں ایک مرد کے لیے بھی انا، میں ایک عورت کے لیے بھی انا، دونوں کے لیے ایک جیسا یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ضمائر کل جو بنی تھی وہ 18 بنی تھی. اب 18 کو کم کر کے جو ہم نے 4 کام کیے، 4 ادھر سے 3 ادھر سے کم کیے، نحنو کے اندر کے اس کے لیے ایک ہی آیا،
اور ایک ادھر سے کم کیے، 4 کم ہو گئے، 18 میں سے 4 نکالے تو کتنے بچ گئے پیچھے؟ 14 بچ گئے، ٹھیک ہے. تو گویا 6 جو غائب کی ہیں ان کے لیے الگ ضمیریں آتی ہیں، 6 جو حاضر کی ہیں ان کے لیے الگ ضمیریں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو متکلم کی ہیں ان کے لیے صرف 2 ضمیریں آتی ہیں، 6 6 12 اور 2 14. اس تقسیم سمجھ آ گئی ہے؟ تو عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یہ تمارین ہے. تمرین ان کی جمع ہے تمارین، ایکسرسائزز، مشقیں، مشق اور مشقیں. تو آج جو آپ مشق ہے وہ آپ کریں گے، یعنی کہ آپ ہی بتائیں گے کہ یہ کون سی ضمیر ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ضمیر کون سی ہے، پھر میں آپ سے سوال پوچھتا رہوں گا، ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں گے. تو کہتے ہیں عجیب، جواب دے، آپ جواب دو، ان الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا. مسمکا، مسمکا آپ کا کیا نام ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ اسمکا کے اندر جو استعمال ہوئی ہے؟ بتائیں نا، ان میوٹ کریں خود کو اور بتائیں تاکہ آپ بھی یہ نہ ہو بیٹھ کے. مذکر اور السلام علیکم سر، مذکر واحد اور یہ بات مل کے آ رہی ہے. 3 چیزیں میرے ذہن میں رکھیں، جب آپ کسی ضمیر کے متعلق بتائیں گے تو آپ یہ سامنے رکھیں کہ میں نے 3 چیزیں بتانی ہیں جی، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. جی مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، حاضر اور شاباش. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہی ضمیر اگر الگ آئے تو وہ کیا بنے گی؟ اگر یہ تو اسم کے آخر میں آ رہی ہے نا، یہ کا بن گیا، اگر یہ شروع میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ انتا. انتا، شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ. جیسے اگلی مثال میں آپ دیکھیں، مسموکا، اب آپ سے سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے میرا نام کیا ہے. مطلب کوئی بھی آپ فیک نام بھی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ نے ضمیر کو یوز کرنا ہے. جی مسموکا، آپ سے سوال ہے، یعنی کہ کام واحد مذکر کا مطلب یہ انا اسمی محمد. ہاں اسمی محمد، انا بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے انا عربی استعمال کرتے ہیں، ویسے اسمی محمد سے کوشچن جو ہے وہ اس کا آنسر ہو جائے گا، جواب ہو جائے گا، اسمی محمد. اچھا جی اگلا سوال ہے، مین این انتا، انتا کیا ضمیر ہے بتائیں ذرا. حاضر، واحد مذکر، واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. تو من این انتا، آپ کہاں سے ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی جواب. فی پاکستان. میں نے پورا جواب دیا. انا فی الپاکستانی، انا من انا فی الپاکستان. نہیں ہے. جب آپ بتائیں گے میں ہوں، میں وہاں موجود ہوں، یہ الگ بات ہے. جب آپ بتائیں گے میرا تعلق وہاں سے ہے تو آپ کو من یوز کرنا پڑے گا، سمجھ بات. تو انا من پاکستان یا من الپاکستان، ٹھیک ہے، انا من الپاکستان. ما لغتک، ما لغتک، آپ کی زبان کون سی؟ انا لغت العربیہ. نہیں ہاں بولیں ذرا اس کو، جواب کیا ہے؟ ما لغتک. لغت عربیہ، لغت عربی. آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ نے میں کا استعمال کرنا ہے، عربی میں جو میں استعمال عربی آئے گا، لغتی عربی. لغتی، جی لغتی عربی. این ابو کا، آپ کے ابا جان جو ہیں وہ کدھر، این کہاں ہیں؟ آپ نے بتانا ہے وہ فلاں جگہ پہ ہیں، وہ کے لیے آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے، کون سی کریں گے انتا. بھئی؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہوا، ہاں جی، سر ہی آئے گا. نہیں ہوا وہ آئے گا. ذکر ہے، ہوا بتایا ہوا کہ مرض کے لیے ہوا آتا ہے. تو کیا صحیح. انا این ابو کا اس کا مکمل آنسر کیا ہے؟ جی ہوا، فی السعودیہ. نہیں فی نہیں ہے، میں نے بتایا کہ فی نہیں، من. منل آئے گا. جب آپ ہوا منل. کا تعلق فلاں جگہ سے ہے تو اس کے لیے من لگائیں گے، فی نہیں لگائیں گے. ہوا من سعودی، آپ بتا دیں ہوا من سعودیہ، یعنی کہ وہ سعودیہ سے ہیں. این امو کا،
ऐना उम्मुका, आपके अम्मी जान कहाँ से हैं? जी, उनका यानी क्या है? वाहिद मुअन्नस हाजिर. शाबाश, वाहिद मुअन्नस हाजिर। जवाब आपसे सवाल है, मतलब आप को क्या कर रहा हूँ मैं, अगली जो क्वेश्चन होंगे उसमें सवाल है। पाकिस्तान हाँ जी जी, कहीं भी हिया आप मिनल हिया आएगा, हिया मिनल सऊदीया. हिया मिनस सऊदी, मिनस सऊदीया थी। जी, वेरी गुड, हाँ. माशाअल्लाह। अला की, अला की क्या है आपका यहाँ की? अला की अखुन, अला की अखुन, कौन सी? वाद मुन्नस वाहिद हाजिर. वाहिद मुन्नस मुजक्कर मुअन्नस हाजिर हाजिर. हाजिर की है, पिछला था ऐन उम्मू का, वाहिद मुजक्कर हाजिर था। तो अब ये है कि जब जेर आए नीचे तो फिर वो क्या बनता है? वाहिद मुअन्नस वाद मुन्नस मुअन्नस. हाजिर बनता है, वाहिद मुअन्नस। अला की, अला की अखुन, जी आपका कोई भाई है? जवाब क्या है? आ का नाम. आ नाम का दो तरह जवाब है ना, एक नाम के साथ, एक ला के साथ। एक बात तो ये होगी, और दूसरी जो है आपने जो जवाब देना है यहाँ पे, वो जमीर का ख्याल रखें। अपने आपसे सवाल हो रहा है, आपने अपने मुतल्लिक बात करनी है, तो कौन सी जमीर लगाएंगे? जी, सर नाम जवाब होगा. नाम नहीं, पूरा जुमला बोलें, जमीर इस्तेमाल करें उसमें। अना की नाम अना. अला की, अखी तो आप कहेंगे नाम नहीं समझ. अगर है तो फिर हाँ. अखी नहीं नहीं, ली आपके लिए, तो आपने जवाब देना है ली मेरे लिए। ली मेरे लिए अखून, एक भाई है। या आप कहें ला, ला ला ली अखून, ला नहीं, ला ली अखून, मेरा कोई भाई नहीं है। ली समझ आइए। अला की उख्तुन, क्या आपकी वो बहन है? जी, नाम ली ली, वाहिदुन गुड गुड, वेरी गुड। ली उख्तुन, मेरी एक जी है। आइंदा की ली वाहिदुन सयारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है? आइंदा की मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। वाद मुन्नस हाँ जी, दिमिन क्या जवाब ला है? कैसे जवाब ला देंगे? इंदी सयारती हाँ जी, ला अना दराजतन नहीं नहीं नहीं, आप है नाम या ला से जवाब दे दें, बस बस जमीर इस्तेमाल कर लें। नाम बल हाँ, अब फिर नाम वो आपको जुमला लंबा बन जाएगा, बस थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दें, उसकी प्रैक्टिस करें जमीर की, बस सिर्फ। आइंदा के सही, आइंदा की सयारत, नाम इंदी सयारती नाम की ठीक है, सयारत एक ही होगा, और दूसरा नहीं है। ला ला मा, इंदी सयारती ला मा इंदी सयारतुन। आइंदा की दर्राजतुन, क्या आपके पास क्या है? गाड़ी है। ओ सॉरी, साइकिल है, दरवाजा साइकिल कहते हैं। तो क्या जवाब है? ला इंदी सयारती हम्म, ला, ठीक है। इंदी दराजतुन जी अच्छा, आइंदा की कलमुन, आइंदा का या आइंदा की कलमुन, ला दोनों इंदी आ, दोनों के अगर इंदा का भी हो फिर भी जवाब मेरा मैं ही आएगा ना, माँ इंदी, जी दी आएगा फिर भी। और का हो फिर भी माँ इंदी, और की हो फिर भी माँ इंदी। यानी कि बताया ना आपको, मुअन्नस मुज़क्कर एक इस्तेमाल होती है, ठीक है।